مولانا عمران قاسمی زید پوری چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ الحمد لولیہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصیام جنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وصفدت الشیاطین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ حاضرین باوقار، بزرگوں، دینی ایمانی بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اس لیے یہ بات ذہن میں آئی کہ اسی مبارک مہینے کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر فضیلت دینے کا ایک نظام بنایا ہے۔ بہت سی چیزوں کو دوسری چیزوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی، اہمیت عطا فرمائی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے مقابلے میں انبیاء اکرام علیہم السلام کو فضیلت عطا فرمائی۔ اس کے بعد پھر صحابہ کرام کو دنیا بھر کے مسلمانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں کو دوسری جگہوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ مثال کے طور پر تمام دنیا کے مقابلے میں سب سے بہترین جو جگہ ہے خانہ کعبہ مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ ہے، اور ان دونوں جگہوں کے بعد بیت المقدس کا نمبر آتا ہے۔ ساری دنیا کے مقابلے میں ان تین جگہوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلتیں عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے آپ زمانے کو دیکھ لیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں یہ بات بیان کی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو صحابہ کا زمانہ کہلاتا ہے، اس زمانے کو، تابعین کے زمانے کو اور تبع تابعین کے زمانے کو دوسرے زمانوں کے مقابلے میں فضیلت ملی۔ چنانچہ ارشاد گرامی ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے جو صحابہ کا ہے، اس کے بعد تابعین کا زمانہ، پھر تبع تابعین کا زمانہ۔ تو زمانے کو بھی اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے آپ دنوں کے درمیان دیکھیے کہ جمعے کے دن کو اللہ تعالیٰ نے باقی دنوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہاں بھی فضیلت کا نظام ہے۔ مہینوں کے درمیان اگر آپ دیکھیں
تو 12 مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت جس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اس لیے رمضان المبارک کے سلسلے میں ہمیں بنیادی معلومات ہونی چاہیے. کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے اس مبارک مہینے کی، اور اس مہینے میں جو عبادتیں ہیں ان کے سلسلے میں شریعت نے ہمیں اور آپ کو کس طرح کی اہم باتوں سے مالا مال کیا ہے. رمضان المبارک کے سلسلے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اور یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے جو تمہیں دی جا رہی. روزہ رکھنا یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو صرف تمہیں کو دیا جا رہا ہے اور پہلے روزہ نہیں تھا، ایسا نہیں ہے. بلکہ روزہ یہ ایسی عبادت ہے ہر دور میں، ہر زمانے میں اور پچھلی شریعتوں میں اس کا حکم تھا. یہ بہت محبوب عبادت ہے اور بہت پسندیدہ عبادت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح تم سے پہلے جو لوگ گزرے تھے جنہوں نے اپنے وقت کے نبی کی بات کو مانا تھا تو ان کے لیے روزہ رکھنے کا حکم تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا لعلکم تتقون. یہ روزے اور یہ مبارک مہینہ ایمان والوں کے دلوں میں تقوی کی صفت پیدا کرتا ہے. اگر کوئی پرہیزگار بننا چاہتا ہے، متقی بننا چاہتا ہے، اپنے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے، تو وہ رمضان المبارک کے مہینے کو اس طرح گزارے جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. یہ بات ناممکن ہے کہ ایک مسلمان اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رمضان المبارک کا مہینہ گزارے اور اس کے دل میں تقوی پیدا نہ ہو. یہ تو قرآن کا بیان ہے. یہ دلوں میں تقوی پیدا کرنے کا یہ کورس ہے جو ایک مہینے کا دیا گیا ہے. دنیا میں دنیاوی فنون کے جو کورس ہوتے ہیں، کورس مکمل ہوتا ہے، کورس کرنے والا صاحب ہنر بن جاتا ہے، اس کو وہ فن حاصل ہو جاتا ہے، وہ ملکہ حاصل ہو جاتا ہے جس کو حاصل کرنا اس کا مقصد تھا. اب رمضان المبارک کے روزے ہم سال ہر سال سے رکھ رہے ہیں، ایک زمانے سے رکھ رہے ہیں، ایک طویل عرصے سے رمضان المبارک کا مہینہ ہر سال آتا ہے، ہم روزے رکھتے ہیں. لیکن روزہ رکھنے کا جو مقصد ہے، اس مہینے میں ہم سے آپ سے جو محنت کرائی جا رہی ہے، جو کورس ہمیں دیا گیا ہے، جو ہمیں ٹریننگ دی گئی ہے، اس سے ہمارے دل میں تقوی اور اللہ کا خوف پیدا ہونا چاہیے تھا، اور اللہ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑنے کی عادت ہمارے دل میں پیدا ہونی چاہیے تھی.
لیکن ہم خود غور کریں، اپنے معاشرے پر غور کریں کہ ایسا نہیں ہو رہا، ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اس کا مطلب کہیں فالٹ ہے، کمزوری ہے کہ رمضان کے مہینے بہت آئے، 15 سال سے 20 سال سے ہم روزے رکھ رہے ہیں، لیکن روزہ جو تبدیلی پیدا کرتا ہے، یہ مبارک مہینہ جو انقلاب لاتا ہے، جو بدلاؤ لاتا ہے، دلوں کو کس طریقے سے یہ چینج کرتا ہے، آج وہ نتیجہ ہمارے سامنے نہیں ہے، تو پھر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو محتاج سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس مبارک مہینے سے کس طرح ہمیں اپنے دلوں کو بدلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مہینے کا نظام دیا ہے، ایک کورس دیا ہے، ہم کورس بھی کریں اور نتیجہ نہ نکلے، یہ تو نقصان کی بات ہے، گھاٹے کی بات ہے۔ اور ہمیں یہ یقین کرنا چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں برکتوں سے مالا مال کرنے کا ایسا ذریعہ ہے جس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں کر رہے۔ اس مبارک مہینے سے اور اس کی عبادتوں سے ہمیں زمین سے بھی برکتیں ملیں گی اور آسمان سے بھی برکتیں نازل ہوں گی۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک مضمون بیان فرمایا، لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا حوالہ دیا ہے کہ اگر اس بستی کے لوگ ایمان لے آتے یا ایمان لے آئیں اور اپنے اندر تقوی پیدا کر لیں، لفتحنا علیہم برکات من السماء، تو پھر ہم آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ یہ قرآن پاک کا دیا ہوا ضابطہ ہے، کسی بستی کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی علاقے کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ اس بستی کے لوگ ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں تو ان کو برکتوں سے مالا مال کیا جائے گا، اور دوسری بستی کے لوگ ایمان لائیں اور تقوی پیدا کریں تو ان کو برکتیں نہیں ملیں گی۔ ایسا نہیں ہے۔ ہاں، ایک بستی کا حوالہ قرآن نے دیا، ایک بستی کا تذکرہ کیا، لیکن اس کا جو ضابطہ ہے، جو مضمون ہے، جو سبق ہے، وہ ہر جگہ کے لوگوں کے لیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایمان کے بعد تقوی ایک ایسی صفت ہے، ایک ایسا جوہر ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج کون ایسا مسلمان ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کے مال میں برکت ہو، اس کے گھر میں برکت ہو، اس کے کاروبار میں برکت ہو، اس کی دکان میں برکت ہو، اس کی صحت میں برکت ہو، اس کی عمر میں برکت ہو۔ تمام چیزوں میں ہم برکتیں چاہتے ہیں، ہماری یہ آرزو ہے، ہماری یہ تمنا ہے کہ اللہ ہمیں برکتوں سے نوازے، اور اسی لیے نئے مکان میں رہنے سے پہلے قرآن خوانی کا رواج چل رہا ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے، قرآن خود پڑھیں یا کسی سے پڑھوائیں، یہ الگ مسئلہ، اس پر ہم بات نہیں کریں گے، جس کو سمجھنا ہو سمجھ لے گا۔ لیکن اصل ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نئے مکان میں رہنے کی شروعات سے پہلے قرآن پڑھنے، قرآن کی تلاوت کا جو عمل چل رہا ہے، اس کے پیچھے یہی سوچ ہے کہ اس مکان کی برکتیں ہمیں مل جائیں۔
اور اگر اس مکان میں کچھ دوسری چیزیں ہو تو بھاگ جائیں، جو شر اور برائی ہو وہ اس سے ہم محفوظ ہو جائیں۔ دکان شروع کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کر لی جائے تاکہ ہماری دکان چلے اور برکتیں ہوں۔ خیر، تو ہر مسلمان یہ چاہتا ہے اور اس کو ضرورت بھی ہے کہ اللہ کے خزانے سے اس کو تمام چیزوں میں برکتیں ملیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا برکتیں کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ تمنا اچھی بات ہے، آرزو اچھی بات ہے، لیکن تمہیں یہ پتا تو ہونا چاہیے کہ برکتیں ملتی کس راستے سے ہیں، کہاں سے ملیں گی۔ ہمیں جو سامان چاہیے ہم اسی دکان پہ جائیں گے۔ چپل چاہیے تو کپڑے کی دکان پہ نہیں جائیں گے، اور کپڑا چاہیے تو چپل کی دکان پہ نہیں جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو، برکتیں چاہتے ہو اس کا راستہ تقویٰ ہے، اور یہ تقویٰ تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے اس کے لیے ہم نے پورا مہینہ دے دیا ہے۔ رمضان المبارک کا ایسا ماحول دے دیا ہے کہ جو پورے سال مسجد سے دور رہتا ہے، نمازوں سے دور رہتا ہے، قرآن کی تلاوت سے دور رہتا ہے، لیکن یہ مبارک مہینہ آتا ہے تو مسجدیں بھرنے لگتی ہیں، قرآن پڑھنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، نماز پڑھنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، ذکر کرنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ یہ اس مبارک مہینے کا اثر ہے، اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے اس مبارک مہینے میں۔ اور باقاعدہ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اس میں یہ ٹکڑا موجود ہے کہ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، نیکی کی طرف آنے والے، اچھائی کی طرف آنے والے۔ اب رمضان کا مہینہ آیا ہے، اب یہ دل میں بات پیدا ہوئی، اب رمضان میں تو کم سے کم نماز ضرور پڑھیں گے، اب رمضان میں تو ہم ضرور تلاوت کریں گے، رمضان میں ہم ضرور کچھ اللہ اللہ کریں گے۔ تو وہ فرشتہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ جذبہ تمہارے دل میں پیدا ہوا ہے، اقبل، لہذا تم اس جذبے کی قدر کرتے ہوئے، یہ عزم و ارادہ دل میں پیدا ہوا، اس کی قدر کرتے ہوئے تم فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک مہمان بن کر آیا ہے۔ اگر اچھائی کی طرف آنے کا خیال اور اچھائی کی طرف نیک کام کرنے کی خواہش پیدا ہو رہی ہے تو اس کو اللہ کا مہمان سمجھو، اور اس مہمان کی قدر اور اس کا اکرام یہ ہے کہ اس جذبے کو عمل میں تبدیل کر دو۔ اور ایک آواز فرشتہ یہ بھی لگاتا ہے، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ۔ اس مبارک مہینے میں اگر اتنے مقدس مہینے میں بھی کوئی گناہ کی طرف جانا چاہتا ہے، برائی کی طرف جانا چاہتا ہے، جو پہلے برے کام کرتا تھا اس مہینے میں بھی برے کام چھوڑنا نہیں چاہ رہا، اسی کی طرف بھاگ رہا، تو وہ فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے ایمان والے، اے برائی کی طرف جانے والے، کم سے کم اس مہینے میں رک جاؤ۔ اس مہینے میں بھی اگر تم اپنے دل میں کچھ اللہ کی طرف آنے کا جذبہ نہ پیدا کر سکو، پیارے نبی کی سنتوں کو اپنانے کی آرزو و تمنا نہ پیدا کر سکو، پھر تمہیں بدلنے کے لیے اور کون سا مہینہ اب آئے گا؟ مہینے تو 12 فکس ہو چکے ہیں، اب 13واں مہینہ کوئی الگ سے پیدا نہیں ہوگا۔ تمہیں چینج کرنے کے لیے، برے ماحول سے اچھے ماحول میں لانے کے لیے، اصلی مسلمان بنانے کے لیے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اور برکتوں سے مالا مال کرنے کے لیے اللہ نے اس مہینے کو یہ خصوصیت دے دی۔ اب اس مہینے کے بعد کوئی اور مہینہ نہیں ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ہلاک اور برباد ہو وہ شخص
جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے. غور کرنے کا مقام ہے. جس ذات گرامی کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنایا ہے. اس نبی آخر الزمان کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ مسلمان ہلاک ہو جائے، وہ مسلمان برباد ہو جائے جو اتنا مقدس مہینہ پا کر کے بھی اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے دور رکھے. تو پیارے نبی جس مسلمان کو بد دعا دے، کیا اس بد دعا کے اثرات ہمارے اوپر نہیں پڑیں گے؟ جس طرح پیارے نبی کی دعائیں قبول ہوئی ہیں، تو کیا آپ کی بد دعا کی وجہ سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے؟ غور کرنے کی بات، سوچنے کا مقام ہے. امام الانبیاء اگر بد دعا دے رہے ہیں، اس کا مطلب جس تعلق سے بد دعا دے رہے ہیں، جس بنیاد پر بد دعا دے رہے ہیں، اس حدیث میں رمضان کی اہمیت نہ سمجھنے والے کو بد دعا دے رہے ہیں. اس کا مطلب رمضان کی اہمیت پیارے نبی جو جانتے تھے اور سمجھتے تھے، ایک مسلمان نہیں سمجھ رہا. آپ احادیث کا مطالعہ کریں کہ رمضان کے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت کو کیسا بڑھا دیتے تھے. امام الانبیاء تو قرآن پاک کا دور کرتے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور روزانہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو قرآن سنا رہے ہیں. روزانہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سن رہے ہیں. نبی دور فرما رہے، قرآن کا دور ہو رہا ہے. اور پوری زندگی رمضان کے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں اعتکاف کیا، اور ایک سال اعتکاف چھوٹ گیا کسی عذر کی وجہ سے. تو دوسرے سال کے بارے میں فرمایا کہ دوسرے سال میں ڈبل جو ہے اعتکاف کروں گا، یعنی 2 عشرے کا 20 دن کا اعتکاف کروں گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ رمضان کتنا عظیم اور مقدس مہینہ ہے. اب جس مہینے کے تقدس کو، اہمیت کو پیارے نبی سمجھیں اور ہم اور آپ کہیں نہیں، ہم نہیں سمجھیں گے. زبان سے تو کوئی نہیں کہے گا، لیکن ہم عمل سے تو یہی بتا رہے ہیں کہ ہم رمضان کو سمجھنا نہیں چاہتے، رمضان کے روزوں کی اہمیت کو ہم سمجھنا نہیں چاہتے. اسی لیے بہت سے ڈرائیور، مسالے کھانے والے، بڑھائی کا کام کرنے والے، مزدوری کرنے والے بڑی آسانی کے ساتھ روزے چھوڑ رہے ہیں. خیر، ایک مختصر چھوٹی سی حدیث عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا ایک روزہ بھی اگر کوئی بلا عذر چھوڑ دے، اس کا نقصان اتنا زیادہ ہے کہ پوری زندگی اگر ہر دن روزہ رکھے تب بھی رمضان کے اس چھوڑے ہوئے روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی. اب اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہوگی رمضان کے روزوں کی. خیر، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو آنے والے اس مبارک مہینے سے اپنے اندر کچھ تبدیلی لانے کا ارادہ اور اس کا عزم اور اس کے لیے ہمت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.